لائن صحیح کرو. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی طرف چلنے والے لوگوں کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے قصد السبیل. جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہو، ارادہ کرتا ہو، اس کتاب کو پہلے پڑھے تاکہ منزل سامنے آ جائے. اب منزل پر جب آ گئے اب گاڑی چلو لے. اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ دور ہے قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری شہر رگ ہے نا، یہ ہے جس سے تم بول رہے ہو، اسی میں کو دانا، اسی میں کو پانی، اسی میں کو سانس، اسی میں بول چال. تو فرمایا یہ تمہاری رگ تمہاری زبان سے کتنی قریب جڑ گئی ہے. نہیں ہے؟ فرمایا میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں. مگر وہاں تک پہنچنا، یہ دریا ہے، دریا میں ہیرے موتی ہیں، صدف نیچے ہیں، لیکن دریا میں نیچے پہنچنا ہے تو قریب، مگر پہنچنا بڑا مشکل کام. یہ لائن صحیح کرو تاکہ جلدی سے پہنچ جاؤ. آئی سمجھ میں؟ آج ہمارا داماد ہمارے خلاف ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے. ہماری لڑکی ہم سے بہت پریشان ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے. آج ہماری لڑکی جوان ہو چکی کب سے، اور رشتہ کا باپ کو اب تک فکر نہیں ہے، اور وہ گھر پر اپنی خواہشات کو کچل رہی ہے، ڈر رہی ہے کہیں مجھ سے بدکاری نہ ہو جائے، بدکاری نہ ہو جائے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بدکاریاں کر رہی ہیں، اور اگر حمل قرار پا گیا تو دوا کھا کر پیٹ صاف کرتی ہیں. ان کے ماں باپ کی آنکھیں پھوٹ گئی، ان کے ماں باپ کی آنکھیں پھوٹ گئی کہ اپنی بچیوں کو اس طریقے سے رسم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے، اور ان کی آنکھیں مچ گئی جو رسم و رواج کے لالچ میں، مال کے لالچ میں شادی کرنے کو تیار نہیں. لڑکی جوان ہے، حسین ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن غریب ہے، اسے اچھا نہیں لگتا وہ رشتہ. کیا دے گا، کیا دے گا؟ ارے جو دے رکھا ہے تجھے اللہ نے وہ بھی چھین لے گا اللہ جو تجھ سے. اسے ناراض کر کے کہاں جاؤ گے؟ سود پہ لا لا کر وہ گاڑی لے کے دے رہا ہے، سود پہ لا لا کر وہ سامان دے رہا ہے، سود پہ پیسے لے کر کہیں سے، اور اسے تمہارے باراتیوں کو کھانا کھلایا ہے. کہاں گئی ان کی غیرت؟ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے کو دھتکارو، جو ضرورت مند ہے اس سے شادی کر دو، اور شادی کرنے کے بعد لڑکیوں کو اپنے گھر نہ رکھو. آؤ ملو، جاؤ بھائی جاؤ، اللہ خیر رکھے. نہیں ہم تو 2 مہینے میں بھیج دیں گے. ماں کہہ رہی 2 مہینے میں بھیج دیں. تو کب کے زمانے کی پرانی بڑھیا ہے؟ تیرے 2 بچے آج تک ہوئے 70 سال میں، اور آج کل کی یہ 20 سال کی لڑکی ہے، اور اس کے کھولیے 5 بچے. تو پہلا دور اور تھا، آج کا دور. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگ بڑے طاقتور تھے. دوسرا کہنے لگا واہ پہلے لوگ طاقتور کہاں تھے، آج کتنے ہیں طاقتور. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا ہمارے باپ کے 2 تھے، ہمارے دادا کے 1 تھا، اور میرے 8 ہیں. تو طاقتور پہلے لوگ تھے، اب کے تھے، اب کے ہیں. یوں کہتا ہے زبان کے آگے کیا. تو اس لیے اب یہ عورتیں 2 مہینے رکھوں گی میں تو اپنی لڑکی کو. لڑکی بھی پریشان ہے، ماں کے آگے شرما رہی ہے، بول نہیں سکتی، یوں نہیں کہتی میں تو ابھی جاؤں گی. بازی چل بھی دیتی ہیں کہ میں تو اپنی بچ جا رہی ہے اپنے گھر، وہاں کام پھیلا میں چھوڑ گئی، یوں بہانہ ملا کے. تو یہ مزاج کو نہیں سمجھتی اور گھر روکنے کی کوشش کرتی. اگر خدا نخواستہ اس لڑکی سے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد 4 مہینے 10 مہینے تم نے رکھا اور اس سے کوئی بدکاری ہوئی تو گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ حلال کا موقع اس ماں نے نہیں دیا، اس باپ نے نہیں دیا. جب میں جا کرتا تھا اپنی سسرال میں تو ہمارے خسر صاحب مل کے پوچھا کرتے خیریت بھائی اللہ کا کتنے وقت کے لیے آئے ہو، کتنے وقت کے لیے آئے ہو. انہیں پتا تھا نا. تو ہماری ساس کہا کرتی بس آتے پوچھ لے پہلے قانون. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے نا اس لیے قانون پوچھ رہا ہوں. قانون پوچھ کتنے وقت کے لیے؟ میں نے کہا عصر کے وقت بعد یہاں سے چلا جاؤں گا. کہنا ٹھیک ہے. نہیں ہماری ساس کہتی نہیں صبح کو جاگا، صبح کو جاگے گا. کہ تمہیں کچھ خبر نہیں ہے. بس یوں کہہ کے چلے جاتے تھے. ہاں چلے گئے. ایک دن مجھے آنا تھا اور گھر والوں کو ضد تھی سسرال والوں کو جانے دینے کی. جب میں چل دیا، ایک نے تو چھتری یا چھڑی تھی
وہ اٹھا لی. جب پھر چل دیا ایک نے رومال کھینچ لیا, رومال وہیں روک لیا, میں پھر بھی چلتا رہا. ایک نے دیوار پہ کو ہاتھ مار کے ٹوپی اتار لی, میں پھر بھی چلتا رہا ننگے سر. آگے جا کے ایک حافظ جی ملے, میں نے کہا حافظ جی ٹوپی دے دیو, اور ٹوپی لے کر رکشا میں کہا میں جلدی سے پھیل دے, پیچھے سے کوئی فوج نہ آ جائے, پھیل دے جلدی. وہ سیدھا شاہپور لے گیا, اور وہ جو ہمارا سالہ تھا وہ گیا ڈھونڈتا ہوا, نہیں کہیں ہاتھ آئے, میں اپنا یہاں آ گیا. پھر چھتری بھی آ گئی, ٹوپی بھی آ گئی, رومال بھی آ گیا. آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے راستہ صاف ہو گیا, ہے نا. اچھا میں جا رہا ہوں, بہت اچھا جی. پھر نہیں کسی نے کہا رک جا, کیوں؟ ابے تمہارا دیکھیں اپنی چھٹی کو دیکھ کے تمہاری چھٹی کتنی ہے, قانون شریعت ہے, تو اس سسرال والوں کا حق بھی ادا کرنا ہے, اور اللہ کو حکم کے خلاف بھی نہیں ہونے دینا ہے. چھٹی تو لے کے گئے ایک دن کی, اور سسرال میں اور کہیں کہیں جا کے لگا دیے 3 دن 2 دن, تو یہ حرام ہوا نہیں ہوا, جھوٹ ہوا نہ ہوا, اللہ سے تعلق کٹا کے بڑھا, بولو بڑھا. تو شریعت اصل ہوئی, شریعت پہلے اصل ہوئی, اور طریقت راستہ ہوا, اور منزل پر پہنچ کر رسول اللہ تک پہنچنا ہے, اور رسول اللہ سے پھر اللہ. آئی نہیں سمجھ میں, آئی نہیں. اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائے, میری نہائی میں بھی پختہ رہوں, روتا رہوں, مانگتا رہوں اللہ سے, اللہ مجھے بھی کر لے, کھینچ لے اپنی طرف کو. چلنا تو بس کا ہے نہیں. ہمارے ماموں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, وہی کہا کرتے تھے حل دوانی پہاڑوں میں گھومنے چلا گیا. ایک پہاڑ میں جو دیکھا ایک غار تھا, اس غار میں گھسے, یہاں کیا ہے دیکھوں. ڈرتا ڈرتا اندر کو گھسا, کوئی جانور نہ ہو اس واسطے احتیاط سے گھس گیا. دیکھا تو وہاں اندر کو اور لمبا, میں نے کہا سرنگ ہے کہیں, اور آگے کو بڑھا تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں, سفید داڑھی, ہاتھ میں تسبیح, اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. آ جاؤ بیٹا. کہاں سے آئے؟ یہاں سے آئے. کیا کر رہے ہو یہاں؟ یوں کر رہے ہیں. یہاں کیوں آئے؟ اس راستہ سے دکھا. میں نے کہا دیکھ لوں کیا ہے, گھومنے کو آیا تھے. اچھا کھانا کھاؤ گے؟ ہاں جی بھوک تو لگ رہی. چلو اچھا جاؤ وہاں جاؤ, ادھر وہاں ایک دیگچی رکھی ہے, ذرا کپڑے سے پکڑنا, اس کو کپڑے سے پکڑ کر لانا. یہ میں اٹھا کے لایا کپڑے سے, دیکھا تو گرم گرم دیگچی, اور جو کھولا تو کڑھا ہوا دودھ, بالکل کڑھا ہوا دودھ لال ہو رہا ہے, اور وہ رکھا. وہ کنستر اٹھا لاؤ, ایک اس کے برابر میں کنستر ہے وہ اٹھا لاؤ. 2 پیالے اٹھا لاؤ. تو مٹی کے پیالے بڑے بڑے, مٹی کے پیالے بڑے بڑے وہ لائے. ایک میں پاپے تھے, ایک میں چینی تھی. کہا میں گھولو اور میٹھا کرو, جتنی تمہیں ضرورت ہو میٹھے کی اتنا, مجھے تیز چاہیے. اور وہ کر کے پاپے اس میں بھگوئے, اور وہ دودھ اور وہ ملائی ان میں بھری, اور وہ کے بعد فرمایا کھاؤ. اور کھا دی تم تو سیر ہو لیا, اتنا بڑا پیالہ ہو گیا. اچھا جب چلنے لگے وہاں سے رخصتی ہوئی, رخصت کی اجازت چاہی, تو فرمایا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو آپ یہاں رہتے ہیں, اللہ جانے کہاں سے کھانا دودھ آ رہا, کہاں سے کڑھا, نہ کہیں آگ دکھتی, نہ کوئی کام کرنے والا دکھتا, کوئی پتہ نہیں یہاں, اور نہ کبھی سنا یہاں پہاڑ میں ایسا کوئی ہے, نہ کسی کو پتہ. تو کہا مجھے کوئی نصیحت فرما. فرمایا تجھے اور نصیحت کیا کروں, نصیحت تو تجھے کرنے والے بتیرے ہیں, یعنی تیرے گھر والے بہت ہیں, میرے سے تو ایک تحفہ لے جا. اور وہ عرق النساء کی کا گنڈا بنانا بتایا, یوں گنڈا بنا کے, اور عرق النساء کا درد کسی کا کتنا بھی پرانا, کتنی مصیبت کا ہو, یہاں بندوا دیجیے, 5 منٹ میں ختم ہو جائے. بس وہ لے کے وہاں سے تحفہ اور آ گئے. جب ساری عمر بڑے بڑے ہم نے دیکھا اپنے وہاں قصبے میں کاندلے کہ چارپائی پہ ڈال کے لاتے بازوں کو جی, اس میں بگی میں ڈال کے لاتے, چلا نہیں جا رہا, بالکل پریشان ہے. اور وہ گنڈا باندھا, اور باندھنے کے بعد 5 منٹ کے بعد ان سے کہتے کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑا ہو جاتا اور چلنے لگتا. اور یوں فرمایا تھا کبھی اس میں لالچ نہ کرنا, کبھی اس میں لالچ نہ کرنا, جب لالچ کرو گے فیض ختم ہو جائے. تو ہمارے بابو یوں کہتے تھے. میں باہر آ گیا, اور آنے کے بعد میں نے دیکھا ادھر ادھر کو کہ بھائی پھر بھی تو ملنا پڑے گا ان سے, بزرگ سے تو بڑے عجیب قسم کے ہیں. آگے ملاقات کی, ادھر کو جا کے راستہ سے دیکھا, یہاں کو آنا, یہاں کو وہاں کو جو دیکھا, پھر وہ پتہ ہی نہیں پایا کہاں گیا وہ پہاڑ, کہاں گیا وہ غار. چھپایا نا اپنے کو. اور ڈھونگی بابا کہاں بیٹھتے ہیں, یہاں سب کو پتہ چلے.
ایڈورٹائز خوب ہو. یہ ڈھونگیوں کا حال ہے. اور ان اللہ والوں کا حال ہے جنہیں ہمیں بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے, کسی کوئی اور کھلا رہا ہے؟ ہمیں دکان کے ذریعے کھلا رہا ہے, ہمیں کھیت کے ذریعے سے کھلا رہا ہے, ہمیں دکان کے ذریعے سے کھلا رہا ہے. ہمارا بیٹا پکا کے کما کے لاتا ہے, اس کی بیوی پکا کے دیتی ہے, ہمیں کھلا رہا ہے. اور ان اللہ والوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. براہ راست کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ نے ان کو منہ میں لقمہ دے. قادر ہے وہ اللہ اس پہ بھی. جو اسپتالوں میں پڑے رہے ہیں کئی مہینے, کچھ کھاوے وہ, اللہ ان کا پیٹ بھرتا ہے, وہ زندہ ہے, کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے. اللہ وہ سارا کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے کر رہے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, ان کے ہاں ایک مہمان چلا گیا اسی طرح. انہوں نے دیکھا, جاؤ بھوک لگ رہی ہے, جی ہاں وہاں جاؤ کمرے میں ادھر. ان کا ادھر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے دیکھو جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں سب دسترخوان میں رکھو, اپنا کھاؤ. اور یہ بزرگ آنکھوں سے نہ پینا. وہ جا کے دیکھا سیب وہاں رکھے, کیلے وہاں رکھے, چیکو وہاں, اس طرح سب چیز سامان الگ الگ رکھا, کھجور بادام یہ اور وہ سب نعمتیں رکھی ہیں. وہ میں نے خوب کھائی. جب کھا لی فرمایا کھا لی, اپنا آپ آنکھوں سے محتاج ہے, نابینا ہے. فرمایا جی حضرت میں نے کھا لی. فرمایا کھا لی تو کیا ارادہ ہے؟ فرمایا جی بس جاؤں گا. تو فرمایا جاؤ. تمہیں کتنے دن ہو گئے؟ کہا 30 دن ہو گئے, 1 مہینہ ہو گیا. وہاں رہتے کھاتے ان بزرگ کے پاس 1 مہینہ ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا تمہارے ساتھی تمہارے گھر والے تلاش کریں گے, اب تمہیں جانا چاہیے, جاؤ. تو فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ ہماری طرف سے یہ تحفہ. اور مکہ شریف میں جب تم جاؤ فلاں جگہ پر ایک ایسا بزرگ ملیں گے, یہ ان کو دے دینا ہماری طرف سے. وہاں سے نکل کر یوں کہتے ہیں ہاں تو یہ میں نے دیکھا ایک پرندہ آتا یوں اس غار میں کو یوں پر بھیج کے یوں جاتا سیدھا, اور پھر وہاں سے اڑان بھر کے پھر نکل جاتا. تو اتنے میں رہا, اتنے وہ کتنی دفعہ آتا جاتا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ پرندہ تمہاری وجہ سے 15 دفعہ روزانہ چکر لگا رہا ہے, یعنی پھل لاتا ہے اور لا کے وہاں ٹھکانے پر رکھ جاتا ہے. وہ پرندہ لکھا ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا ان بزرگ کا, تو وہ جو بزرگ وہاں تھے مکے میں کہا تھا, وہ ان سے ملے, جا کر کے وہاں انہیں دیا. انہوں نے فرمایا تم اتنے دنوں کے بعد آئے ہو؟ ہاں حضرت میں تو تلاش کرتا ہوں آپ کو, آپ سے ملاقات 8 سال کے بعد آج آپ ملے. 8 سال کے. فرمایا کہاں ملے تمہیں؟ وہاں ملے تھے. تو فرمایا ان کا انتقال ہو گیا, میں انہیں دفن کر کے بھی آیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا, میں انہیں بھی دفن کر کے آیا ہوں. اچھا لاؤ یہ تحفہ, اتنے دنوں کے بعد وہ دے گئے تھے. اور فرمایا حضرت اس جانور کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ پرندہ بھی ان کے غم میں تڑپ کر مر گیا, اس کو بھی ان کے پیروں ہی میں دفن کر دیا. کان میں تیرے پڑا بھی ہے لئیم, حرف الرزق علی رب کریم. یعنی ہے رزاق وہ پروردگار, رزق دیتا ہے تجھ کو وہ لیل و نہار. رزق دیتا ہے تجھ کو وہ شام و سحر, کیوں پھرے سر مارتا ادھر ادھر. گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا, گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا, تاکہ دے دکھا تجھ کو وہ راہ ہدا. مولانا فرما رہے ہیں حاجی صاحب تو لالے, اگر تجھے کوئی پیر نہیں سمجھ میں آتا, تجھے سارے ڈونگی دکھ رہے ہیں, جب کتے کو اپنا پیر بنا لے, سبق لے لے اس سے. تیرے دروازے پر پڑا ہے, در چھوڑ کر نہیں جاتا کہ آج کھانے کو نہیں دیا میرے مالک نے, چلو دفع کروں اسے, نہیں جاتا ہے نا. گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا, تاکہ دے دکھا تجھ کو وہ راہ ہدا. بولو بھائی, کتے کو اگر تم 2-3 دن ٹکڑا ڈال دو اور بکری کو ذرا 1-2 دن گھاس ڈال دو اپنے ہاتھ سے, اس کے سامنے کھلا دو, تو چوتھے دن اس کو رسہ باندھنے کی ضرورت نہیں, بغیر رسے کے تمہارے پیچھے پیچھے. اور کتا دیکھتے دم ہلا نہیں ہے نا 3 دن میں ہی. اور ہمیں 70 سال سے اللہ کھلا رہا ہے, آج تک بھی ہم سر جھکانے کو تیار نہیں. کہاں غیرت ہمارا؟ کیسے ہم اللہ والے بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ تو بلا رہا ہے.
آؤ میری طرف، مگر کوئی سننے ماننے کو تیار نہیں۔ اس کو بات چلی تھی یہاں سے کہ اسباب اختیار کرنا چاہیے، نظر مسبب الاسباب کرو، تو جب یہ سمجھ میں آئے گا جبھی تو پتہ چلے گا، جبھی تو پتہ چلے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، چلے جا رہے تھے، بادشاہ کی لڑکی نہا دھو کر بال سکھا رہی تھی اوپر۔ اب اس کو جو دیکھا دھوم میں پھرتے ہوئے، چمک دمک شاہی ویسے شہزادی، بس دل ہاتھ سے نکل گیا، عاشق ہو گئے، شادی ہو تو اس سے ہو، شادی ہو تو اس سے ہو۔ اب چونکہ عالم تھے تو پریشان ہوئے، کیا کروں، کیسے کروں کیا؟ بس کیوں وہیں پہنچ گئے بادشاہ کے سیدھے، کہنے لگے کیا بات ہے سائیں، کیسے آئے ہو؟ پہرے دار نے کہا مجھے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ بادشاہ کا یہ ایسا ایسا آدمی ہے، فرما بلاؤ۔ کیا بات ہے بھائی سائیں صاحب، کیا بات ہے؟ کہ میں آپ کی لڑکی کو دیکھا اوپر ٹہلتے ہوئے، تو میری طبیعت میں یہ خیال ہوا کہ میں اس سے نکاح کروں، میں پیغام لے کر آیا ہوں، آپ میری اس سے شادی کر دی، اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ بادشاہ نے دیکھے اتنا بے دھڑک آ کر کے سائیں کہہ رہا ہے کچھ دال میں کالا نہ ہو، کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ وزیر کی طرف دیکھا، وزیر نے اشارہ کر کے کہا اچھا ہم مشورہ کر لیں ذرا۔ مشورہ کو وزیر نے کہا جی اسے بھگا دوں گا یہاں سے، آپ فکر نہ کریں، یہ تو پاگل آدمی ہے کوئی۔ انہوں نے کہا پاگل ہو کچھ، مجھے اللہ والا نظر آ رہا ہے، دیکھو کوئی گستاخی نہ کر بیٹھنا، کبھی خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے۔ بادشاہ سمجھ گیا، باہر جا کے اس سے کہا ہاں بھائی تو شادی کرنا چاہے بادشاہ کی لڑکی سے؟ ہاں جی، شرط ہے۔ کہا کیا؟ ہم خزانے سے موتی تجھے لا کے دکھا رہے ہیں، اس ساتھ کا دوسرا موتی لیا، یہاں خزانے میں ایک ہی ہے یہ، اس ساتھ کا دوسرا لیا، ہم شادی کر دیں۔ اب کوئی مالدار آدمی ہوتے ہوئے پیسے خرچ کر کے کہیں سے ڈھونڈے، اب غریب آدمی فقیر آدمی کہاں سے ڈھونڈے؟ اور لا کے دکھا دیکھو اس ساتھ کا موتی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا اچھا کہاں ملے گا یہ؟ ہمیں نہیں خبر کہاں ملے گا، ہمیں تو چاہیے، اگر تم یہ لے آؤ تو ہم شادی کر لیں۔ اور لوگوں سے معلومات کرا، کہا تو موتی ایسے ایسے ہیرے تو سمندر ہی میں ملتے ہیں اور کہیں نہیں ملتے۔ اور جب بادشاہ کے ہاں یہ ایک ہی ہے تو آپ سوچو اور حکومتوں میں تو کہیں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا سمندر میں ملتا ہے؟ کہا گئے سمندر اور جا کے ایک لے کے ڈول اور یوں بھریں اور یوں اڑاویں، اور یوں لیں اور یوں اڑاویں۔ دیکھا دھن، دیکھا دھن، او نا 40 دن ہو گئے ڈول بھر بھر کے پھینکتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو جاؤ میرا بندے کی رہبری کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا ابراہیم جی کیا کر رہے ہو؟ یہ فرمایا کہ موتی چاہیے، کہ سنا ہے سمندر میں ملتا ہے نیچے، یہ کیا کر رہا ہوں؟ سمندر خالی کر رہا ہوں تاکہ وہاں تک پہنچوں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ سمندر خالی ہو جائے گا یوں؟ تم 40 دن سے ڈول باندھ گرا رہے ہو بھر بھر کا، کچھ گھٹا پانی؟ کہا کہ نہیں، تو یہ پانی ختم ہو جائے گا تمہارے اس طرح خالی کرنے سے؟ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ پھر کہا تقدیر کو آزما رہا ہوں، تقدیر کو آزما رہا ہوں، جو کام مقدر ہوتا ہے اسباب اس کے اللہ پیدا کر دیتا۔ ہائے ہائے، حضرت علیہ السلام نے کو اللہ تعالی نے حکم فرما دیا، حضرت خضر نے ایک اشارہ کیا، نیچے جوش اٹھا اور اس میں پانی میں موج آئی اور اوپر کو سارا پانی جو آ کے جوش میں اوپر نکل گیا، پانی بہہ گیا اور وہ موتی اوپر پڑے رہ گئے۔ آپ نے اس میں سے موتی اٹھا کے پوٹلی میں، چھوٹی سی پوٹلی، کہا تھا ایک لائیے، انہوں نے بڑی بنا لی پوٹلی، اور جا کر کیا مطلب ہوگا ہیرے پیرے ہونے کا مطلب؟ ہائے ہائے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں ذائقہ نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذائقہ سیکھنا لینا ہے تو پھر یاد رکھو جب تک تمہاری نگاہ میں، دونوں آنکھوں میں اور تمہارے دماغ میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کا ڈھیلا برابر نہ ہو جائے،
بولو بھائی آسان کام ہے مشکل؟ مشکل ہے. مٹی کے ڈھیلے کو طاق میں رکھو گے لا کے, یہاں سے اٹھاؤں گا اور اس سے استنجا کیا کروں گا, رکھتے نہیں حفاظت سے. اور سونے کو ڈھیلے کو بھی وہیں رکھیں گے یا الگ رکھیں گے الماری میں کہیں تالے میں رکھیں گے. لیکن نفع نقصان میں نہ اس میں سمجھتا نہ اس میں سمجھتا, نفع نقصان اللہ کے حال. تو اس کے نزدیک تو مٹی کا ڈھیلا جتنے کا اس کی زکوٰۃ دوں گا, ہے نا. اگر میرے باپ کا ہے تو جو میرے بھائیوں کا بہنوں کا حق ہے ان کو تقسیم کروں گا. مجھے کیا کرنا ہے؟ آگ خرید نہیں مجھے. تو جب تک سونا کا ڈھیلا اور مٹی کا ڈھیلا برابر نہ ہو, ایمان کا ذائقہ مشکل. بولو اللہ والے بننا چاہتے ہو؟ نہیں, یوں تو آئے ہو, اللہ والے تو ہوئی تم, اور بننا کیا چاہو. جو پانی میں ڈوب کے مرا تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا, وہ بھی تو بیٹا تھا نہیں, تو انہی کا بیٹا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ہی تو اپنے بھائی کو قتل کیا تھا, وہ بھی تو بیٹا تھا, نبی کا بیٹا. تم اللہ والے ہو تو اللہ والے بن کر دکھاؤ, رہ کر دکھاؤ, آزمائشوں میں پار اتر کے دکھاؤ. سبحان اللہ. جب صحابی کو شہید کر رہے, کافر مار رہے ہیں, تو وہ جو نہیں کہہ رہے اجی معاف کر دو, اجی مجھے چھوڑ دو. ایک صحابی نے, ایک کافر نے کہا اچھا تجھے ہم چھوڑ دیں. دیکھ یوں کہہ دے کہ بھائی مجھے تو جو چھوڑ دو اور حضور کو پھانسی پہ چڑھا دو. پھانسی پہ تو چڑھانے کے ہم نہ ہمارے بس کا, لیکن تو یوں کہہ دے کہ ہاں حضور کو پھانسی دے دو, ہم تجھے چھوڑ دیں. اتنا کہہ دے. ہنس کے کہنے لگا پھانسی کو کہہ دوں؟ فرمایا جان تو جا سکتی ہے, یہ لفظ زبان پہ نہیں آ سکتا. کافروں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں صحابی. بولو ایمان کا ذائقہ انہیں ملا, ہمیں جی معاف کر دو. وہ کافر معاف کرے گا؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اماں کا انتقال ہوا تو فرمایا حضرت آ جاؤ, درخواست لگا دیں, اجازت مل جائے گی سرکار سے, انگریزوں سے, آ کر اماں کے جنازے میں شریک ہو جاؤ اور پھر چلے جانا, چھٹی مل جائے گی اتنی دیر کی. تو آپ نے فرمایا اماں کو کہہ دو, اماں کو رخصت کر دو, دفن کر دو, دعا کرو, میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری اماں کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ چند دن میں جا کے وہیں اماں سے ملاقات کروں گا, وہیں جا کے ملاقات کروں گا. اماں سے ملاقات کے لیے انگریز بے ایمان سے جی چھٹی کی درخواست دینا منظور نہیں, بھیک مانگنا چھٹی کے لیے منظور نہیں. بولو بھائی ایمان انہیں ملے گا ہمیں؟ 17 یا 18 جنازے اٹھے جب آپ جیلوں میں رہے, لیکن کبھی انگریزوں سے چھٹی نہیں مانگی اور نہ کہیں آنے کی رعایت کی درخواست کی. بس مست ہیں اللہ. پہلے جمعوں کو یاد ہے کس سے سنایا تھا ان کا, ہی نماز کا ہے, کسی کو یاد؟ نماز پڑھ رہے تھے اسٹیشن پر جماعت سے, 2 رکعت پڑھنی تھی, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی نہ تھے نہ پڑھ لی. نماز جب 1 رکعت ہوئی, ریل نے سینٹی دی, ریل چلنے لگی, اور جب چلنے لگی سینٹی دے دی, پیچھے سے ساتھی اٹھا کپڑے نیت توڑ کے بھاگ کے ریل میں بیٹھ گئے. حضرت نے دوسری رکعت اطمینان سے پوری فرمائی اور پوری کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کے اپنا مسلح اٹھا کر جب تشریف لائے, اتنے ریل اسٹارٹ ہے وہیں کھڑی رہی. جب اندر تشریف لائے تو بڑے سارے ساتھی شرمندہ, ہم نیت توڑ کے بھاگ آئے اور حضرت نماز پوری کر کے آئے ہیں, ہم تو شرمندہ ہیں سب کے. حضرت کہا کیا بات ہوئی؟ کہا حضرت وہ جب ریل چلنے لگی ہمیں ڈر ہوا, سارا سامان روپے پیسے یہیں ہے ہمارا سامان, اور تو سارا کا سارا چلا جائے, ہم پریشان ہو جائیں گے, ہم تو نیت توڑ کے یوں بھاگ آئے تھے, حضرت غلطی ہو گئی. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ کہا غلط کیا تم نے, یوں نہیں کہا, نہ یوں کہا اسی کا نام ایمان ہے, نہ یوں کہا کچھ نہیں, بلکہ یوں فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ ریل جلدی تو میرا بھی یہی حال ہوتا. دیکھا, اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ ریل جلدی ہے تو تمہیں پتہ چل گیا, تمہیں آنا ضروری تھا یا نہیں تھا ضروری؟ بولو غلط کیا انہوں نے, صحیح کیا؟ یا سامان کو جانے دو اور اپنا پھرو دھکے کھاتے, پھر بھیک مانگتے پھر ہماری گاڑی میں سامان چلا گیا تھا جی,
ان کا اللہ کی مدد آئے گی، نہ ہی اللہ کی مدد تو پھر کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کیا ضروری ہے، ٹکٹ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، نہ ہی تو آپ نے کیا فرمایا، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ گاڑی چل دی ہے تو میرا بھی یہی حال۔ اللہ کیسی نماز تھی، سبحان اللہ کیسی نماز تھی۔ ہائے ہائے، یہ ہے وہ جن کا تعلق رب العالمین کے ساتھ کس طرح سے جڑا تھا۔ ہمارے یہاں ہمارے استاد تھے کاندلے مولانا سید زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں ایک دن رات کو تہجد میں کے بعد حضرت اپنے کمرے میں بیٹھک میں مہمان تھے، باہر اندر کی طرف دوسرے کمرے میں حضرت ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طرح ذکر چل رہا۔ ایک آدمی آیا، اس کی گھر والی کے درد ہو رہا تھا، درد ذہ یعنی بچہ پیدا ہونے کا درد، تعویذ کے لیے سوچا حضرت جی سے تعویذ دلاؤں، بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو آیا وہاں، آ کے دیکھا تو آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، اور کان لگا کے سننے لگا باہر، وہاں وہ بھول گیا تعویذ کو، وہاں سننے لگا۔ حضرت نے ذکر بند فرمایا اور ذکر بند کر کے باہر تشریف لائے اور آ کر کے کہا گھر والی کے درد ہو رہا کہ ہاں اتنے تعویذ جا کے خبران ببان تو چل ٹھیک ہو جائے، بچہ ہو جائے گا، اس تعویذ کو یہیں پہنچا دیے صبح کو۔ اچھا جی، گیا وہ باندھا، بچہ ہو گیا، آ کے اپنا چھٹی پائی، تعویذ دے دی۔ ایک دن آ گیا اس وقت میں جب حدیث شریف پڑھا رہے تھے، اس وقت آیا اور حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، یہ نہ اپنی چکی شروع کر دی۔ حضرت جی تعویذ چاہیے تھا بخار کا۔ حضرت نے ان کی طرف کو دیکھا، فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ چپکا ہو کے بیٹھ سوچ ساچ کے گئے۔ حضرت نے پھر دیکھا اس کی طرف، کہنے لگا کہ تو تعویذ دے دے، کیا تو تعویذ دے دے، یعنی تو اس دن کے بعد بتاؤں رات کی۔ حضرت نے دیکھا، دیکھ کے مسکرائے، درس روک دیا، تعویذ دے دیا، لے بھائی جا۔ جب چلا وہ، حضرت نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ حدیث اکثر آنکھیں بند کر کے پڑھایا کرتے تھے، یہ سنا ہے ان کے شاگردوں سے، حضرت کا یہ اصول تھا۔ پیچھے سے دو طالب علم کھسک لیے اور جا کے اسے پکڑ لیا کہ اس دن رات والی بات بتا کیا تھی۔ انہوں نے کہا اب تو تعویذ مل گیا، اب کیا بتاؤں؟ کہنے لگا بتانی پڑے گی، تو ہمارے لگائی آپ بے چینی، بتا کیا ہے وہ رات کی بات۔ انہوں نے کہا بھائی نے بھی نہیں بتاتا جب تعویذ دے دیا، اب نہیں میں پول کھولتا، کہنا بتائیں دیکھ دو ہیں ابھی تجھے توڑیں گے یہیں ڈال کے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی۔ کہنے لگا میں ایک دن گھر والی کے درد ہو رہا تھا، تعویذ لینے آیا، حضرت کے اندر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، تو میں باہر کھڑا ہو کے اللہ اللہ سننے لگا۔ پھر اپنا آپ آئے، کواڑ کھول کے باہر نکلے اور دروازے سے باہر آ کر بغیر مانگے ہی اپنا بھی تعویذ دے گئے تھے، اور یہ باقا ہی باندھے جا کے میں نے باندھ دیا، بچہ ہو گیا۔ تو اس دن تو اپنا بغیر مانگو ہی آگے دے دیا تھا، اور آج مانگے سے دکھ نہیں رہا میں کیا کر رہا۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا اس دن والی بات بتاؤں رات کی، کہ بغیر مانگو ہی رات کو تو اپنا آپ دے دیا تھا، اور اب یوں کہہ رہا میں تجھے دکھ نہیں رہا میں کیا کر رہا ہوں۔ بولے دیکھا آپ نے شریعت طریقت، دیکھا کہ جو جانتا نہیں وہ کیا کہے گا، یوں ہی کہے گا۔ اس دن تو اپنا آپ کو دے دیا تھا، آپ کو، اور آج مانگے سے بھی نہیں دیتا۔ ہاں ان بزرگوں کے نظر اور حالات عجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کا چسکا نصیب کرو۔ ارے کرو تو صحیح قربانی، کچھ فرض کوئی نماز بغیر جماعت کی نہ ہو، ہے نا۔ جماعت سے نماز، اگر کسی دن رکعت چھوٹ جائے توبہ توبہ، رکعت چھوٹ جائے تو افسوس کرو، بلکہ اس کے صلے میں جرمانے میں 2-4 نفلیں پڑھو، 10 رکعت 20 رکعت 4 رکعت نفلوں کی جو نفلیں پڑھی جاتی ہیں مغرب کے بعد ظہر کے بعد، ان کے علاوہ بھی 10-20 رکعت نفلوں کی موقع ہو تو پڑھا کرو۔ زکوٰۃ سے علاوہ بھی اللہ توفیق دے تو جو کچھ ہو تھوڑا بہت نکالا کرو، اللہ کے نام کا نکالا کرو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے توفیق دے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھو سب کے سب ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کسی اللہ جسے چاہے قبول کر۔ اب یہ کھانا لائے حاجی سلیم صاحب کی طرف سے،
کہ جو مہمان باہر سے آ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام میں اپنے ذمہ کرتا ہوں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ نے دل میں ڈالا. ان سے مالدار بھی تو اور بیٹھے ہیں یہاں بہت سے. کبھی کسی کو توفیق ہوئی کہ لو اب کے 2000 روپے میری طرف سے لو, اب کے کھانے کا صبح کو ناشتہ مسجد میں ہوتا ہے, تقریباً 1100 روپے اس میں لگتے ہیں, اور اب یہ اس وقت کا کھانا. تو کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے جان مال وقت, سمجھ میں آئی؟ یہ مثال دی ہے میں نے. جان مال وقت اللہ کے لیے قربانی کرنے کی نیت کرو, اللہ توفیق دے گا. جب اللہ توفیق دے گا تو انتظام بھی کرے گا, اور جب انتظام کرے گا تو قبول بھی کرے گا. سب اللہ ہی کی طرف سے نظام ہے, سمجھے نہیں؟ تو اس میں شکر کا موقع ہے, اکڑنے مکڑنے کا موقع نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ, دیکھو مرکز دلی نظام الدین میں رمضان شریف سے پہلے لوگ آیا کرتے تھے جن کو اللہ توفیق دیتا تھا. کہنے جی افطاری میں جتنا پھل لگے سارا میرے ذمہ, جتنے پورا مہینے جماعتیں آویں جاویں مہمان یہاں رہنے والے, جتنا بھی پھل لگے سب کا سب میرے ذمہ. اب چاہے 2 لاکھ کا لگو 10 لاکھ کا لگو میرے ذمہ. چائے میں جو جتنا دودھ لگے, ایک کہتا ہے سارا دودھ میرے ذمہ, جتنا بھی ہے یہ لو پیسے جی, اور جو کچھ بعد حساب وہ بعد میں دیکھا جائے, ہے نا. تو وہاں سونا تھوڑے بنا ہوئے تھے, وہ کیمیا بنا ہوئے تھے مرکز میں بیٹھ. مرکز میں رہنے والوں کے گھر کے والوں کے خرچ, ان کی تنخواہیں, مدرسوں کی, طالب علم جو وہاں پڑھتے تھے ان کا خرچ کہاں سے آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں تو ذریعہ بناتا ہے. تم اگر منہ پھیرو گے تو پھیرو, اللہ دوسرے کو کھڑا کر دے گا. سینکڑوں پھریں تمہارے جیسے چپڑ قناتی جو محروم ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو غریب سے کام لے, اور محروم ہو جائے تو امیر محروم ہو جائے. اس لیے ایک آدمی کا فون آیا کہ جی بہت پریشان ہوں, گھر والی بہت تڑپ رہی ہے, دعا کر دو. وہ موبائل کھلا رہ گیا اتنی اتفاق سے, میں بند کر دوں عشاء کے بعد. جو مرے گرے کی خبر آئے گی صبح کو آ جائے گی, چین سے سو تو جاوے, ہے نا, چین سے رات تو گزر جاوے. تو وہ دن کھلا رہ گیا. اب میں نے کہا کیا معاملہ, کوئی کس کا فون آ گیا. دیکھا تو وہ کہیں گھر والی بہت پریشان ہے جو ہے. میں نے کہا وہاں مدرسہ ہے تمہارے یہاں کوئی؟ کہاں جی قریبی ہے, بچے ہیں وہاں کھانا کھاتے ہیں کہاں. میں نے کہا جلدی سے 5 مرغے لے کے وہاں پہنچا دو, 5 مرغے لے کر وہاں پہنچا دو زندہ ہی. کہنے جی بہت اچھا.